السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جنت انصاری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس اکثر ایسی لڑکیاں آتی ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی انہونی ہوتی ہے۔ آج جو بہن آئی ہے میرے ساتھ آیا کرتے ہیں ان سے بات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ۔ عائشہ، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، آپ نے جو مجھے پوری اسٹوری سنائی ہے، میں اپنے ناظرین تک یہ پہنچانا چاہ رہی ہوں، تو آپ انہیں بھی اپنی پوری اسٹوری بتائیں گے کہ کہاں سے یہ واقعہ آپ کے ساتھ شروع ہوا؟ جی ہم شیرا کوٹ میں رہتے ہیں اور مجھے ویسے ماں باپ پہلے بھی منع کرتے تھے کہ بائک نہ چلایا کرو، اور ایک دن میں شاپ پہ چلی گئی۔ اچھا، آپ کے والد کو فوت ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 10 سال ان کو گزرے ہوئے ہو گئے ہیں، اور مما منع کرتی تھی۔ اور ایک دن میں شاپ پہ چلی گئی، جب شاپ پہ گئی وہاں پہ ایک لڑکا کھڑا تھا۔ شاپ پہ کیا لینے گئی تھی آپ؟ کچھ راشن کا سامان لینے گئی تھی گھر کا، تو مما چل نہیں سکتی تھی، وہ پہلے سے بیمار پڑی تھی، تو میں وہاں چلی گئی اور وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا، تو اس نے مجھے کہا، میری بات سنی، میں نے کہا جی آپ کو کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس لڑکے کو آپ جانتی تھی پہلے؟ میں پہلے اس کو نہیں جانتی تھی، تو مجھے اپنا نمبر دے دیا، اور گھر میں مما کا جو فون تھا اس پہ میں نے نمبر ڈائل کر دیا۔ نمبر دے دیا اس لڑکے نے؟ ہاں نمبر۔ اور آپ نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا کیوں بھائی اس لیے نمبر دے رہے ہو؟ آپ نے نمبر لے لیا؟ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ نمبر کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ مجھے کال کرنا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ جب میں لے گئی گھر نمبر تو میں نے اس سے بات کی، تو مجھے کہتے ہیں آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہو، ایسے ایسے۔ پھر میں بھی باتیں کرنے لگ گئی، جیسے کہ جو چلنا میرے دماغ پہ پردہ پڑ گیا مطلب، تو میں بھی باتیں کرنے لگ گئی۔ یعنی کہ اس لڑکے نے آپ سے نمبر لیا، راستے میں کھڑا تھا، آپ بات گئی ہیں، تو اس کے بعد آپ کو اس نے وہ پیار محبت کے جھانسے میں، جیسا کہ عام آج کل ہو رہا ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ماں باپ جو ہے نا اپنی بچیوں پہ بچوں پہ خاص نظر رکھے۔ آج کل کا جو معاشرہ ہے، دیکھیں جو لڑکے لڑکیاں باہر آپ کے، اگر آپ اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں کو سمجھائیں گی نا، کسی کی بیٹی بھی سیو ہوگی اور آپ کا بیٹا بھی سیو رہے گا، اور وارداتیں وغیرہ کم ہوں گی۔ تو اس لڑکے نے نمبر دے کے آپ سے کتنی دیر کو بات چیت کرتا رہا آپ سے؟ 1 منتھ کرتا رہا، مجھے کہتا کہ آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہوں، مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے کہا چلیں آپ کسی دن میرے گھر آئیں، کیونکہ میرے والد تو نہیں ہیں، تو یعنی کہ آپ نے رشتہ لانے کے لیے کہا اسے؟ جی میں نے بولا، تو کہتا میرا تو کوئی نہیں ہے، میرے مما پاپا نہیں ہیں، تو میں ہی آ سکتا ہوں۔ میں نے کہا چلیں آپ ہی آ جائیں، میری مما سے بات کر لیں۔ تو یہ بات آپ کی امی کو پتا تھی؟ میری امی کو نہیں پتا تھا، میں ان سے چوری فون کرتی تھی۔ نہیں، جو رشتہ جب آپ نے بات کر دی ہے تو ظاہر ہے آپ بتائیں گی تو وہ آپ کے گھر آئے گا نا؟ نہیں، یہ جب وہ اس کو میں نے بولا تھا نا کہ تم آؤ، اس کے لیے میں نے مما کو بولا تھا کہ ایسے ایسے ایک آنٹی ہیں، انہوں نے کہا ہے رشتے کے بارے میں نے سچ نہیں بتایا تھا۔ تو جب وہ آیا تو مما نے بولا کہ یہ تو بہت چلاک سا نظر آ رہا ہے، ہوشیار سا ہے، تو اس یعنی کہ ظاہر ہے وہ ماں ہے، وہ تو جانتی ہی ہوں گی نا اس کے ارادے کیا ہیں، تو انہوں نے منع نہیں کیا تمہیں؟ مجھے منع کیا تھا کہ بیٹا آگے آپ کی مرضی ہے، آپ کا والد تو ہے نہیں سر پہ، میں نے تمہیں کہیں بھی تمہیں رخصت کرنا ہے، لیکن دیکھ سوچ لو۔ میں نے کہا نہیں مما یہ بہت اچھا ہے، ساتھ والی آنٹی ہے نا ان کا رشتے دار، میں نے ایسے جھوٹ بول دیا۔ لیکن جانتی تو میں بھی اس کو نہیں تھی، پیچھے پاس میں نے بہت پوچھا، تم اپنے پیچھے بتایا کس شہر سے کس علاقے سے؟ مجھے کہتا کہ آپ کو یہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اکیلا ہوں، یا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو بعد میں بھی آپ کو نہیں پتا چلا جب وہ رشتہ لے کے آ گیا، بات اتنی آگے بڑھ گئی، تو پھر بھی نہیں آپ کو پتا چلا کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے، کون نہیں؟ اس نے بس مجھے یہی کہا کہ میرا کوئی نہیں ہے آگے پیچھے، اور میں آپ کا والد نہیں، آپ کی مما ہے، اور میں ادھر آپ کے گھر میں جیسے ہو جاؤں گا، شادی کر لوں گا، ہمیشہ آپ لوگوں کا ساتھ رہوں گا۔ تو میں نے بھی سوچا کہ چلیں ہم دونوں ماں بیٹیوں کے لیے ہیں، جو ظاہر ہے اس لڑکے نے یہی دیکھا ہوگا ماں بیٹی ہے، سر پہ کوئی باپ یا کوئی مرد تو ہے نہیں، چلو میں ایڈجسٹ ہوتا ہوں۔ اس کے بعد یہ سارا گھر بیچ کے پیسے وغیرہ لے کے، اسی لیے تو ایسی وارداتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ کہتا کہ آج کے بعد میں ادھر ہی رہوں گا۔ مما نے بولا چلیں آپ رہو، مجھے مما نے بولا ٹھیک ہے، آپ اسے دیکھو کیا کرتا ہے، کام کے لیے نکلتا نہیں، وہ کہیں بھی نہیں جاتا تھا، گھر میں رہتا تھا۔ مطلب کہ کبھی بھی ہم باہر اندر جاتے تھے مما کے ساتھ، میں ان کے میڈیسن لینے، کبھی بھی باہر ہاسپٹل میں جاتی تھی تو پیچھے جب آتی تھی وہ گھر میں بیٹھا ہوتا تھا، مجھے کہتا تھا میں کام پہ جا رہا ہوں، لیکن کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ تو یعنی کہ وہ جتنی دیر آپ کے پاس رہا، آپ لوگوں کو کھاتا رہے، کوئی کمائی، یعنی کہ وہ کچھ کماتا بھی نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں کماتا تھا۔ جو میرے پاپا کی جو چیزیں تھی نا جمع ہوئی ہوئی، جو بھی میری مطلب شادی کی چیزیں تھی، وہی میں نکال دیتی تھی پیسے، میں کہتی کوئی بات نہیں۔ یعنی کہ جہیز وغیرہ کی جو چیزیں تھی؟ جی وہ بھی بھیج دی اس نے، اور کچھ پیسے بھی تھے جب اس کو ضرورت پڑتی تھی
कि मुझे ये चाहिए, वो मैं दे देती थी, चले कोई नहीं इसने इधर ही रहना है, तो चले बाद में अब ये साथ है, अब क्या सोचना, और भी आ जाएगी ये सारी चीजें, लेकिन ये तो नहीं पता। यही पे तो आपकी सोच गलत है। जो बंदा आपको इतना नहीं फील हुआ कि जो कमा के नहीं ला रहा आपके घर में आके बैठ गया, ऊपर से आप जानते नहीं हो कि कौन है, कहाँ से आया, और उल्टा जो आपकी जहेज की चीजें जेवरात वो आप बेच बेच के या वैसे आप दे रही हो, तो आपने क्या उम्मीद लगाई थी कि वो आपसे शादी करेगा? फिर हुई शादी आपकी उससे? मेरी शादी नहीं उससे हुई। क्यों, कहाँ गया वो कुछ दिन उसने टाइम दिया था कि बस और थोड़ी सी चीजें फिर जमा करके पैसे तो फिर बड़ी शादी करेंगे, मेरा भी आगे पीछे नहीं है कोई, तो यहाँ पे आपके घर में सारा इंतजाम करेंगे। तो वो रहता रहा। एक दिन ऐसे हुआ कि हम भाई गए हुए थे, मैं और मेरी मम्मा, उनको डॉक्टर ने बोला था ना वॉक करना जरूरी है क्योंकि मसल्स का पट्टों का मसला था मेरी मम्मा को। तो मैं बाइक लेके गई हुई थी, तो जब मैं घर आई तो वो घर नहीं था, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, घर नहीं था। मैंने मम्मा से पूछा कि इधर उनको देखा है, तो कहती कि नहीं मुझे तो नहीं पता, आप उनके रूम में जाके देखो। तो वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। मैं छत पे गई, छत पे भी नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। फिर हमने तो बाकी आपके जो घर में आपकी जमा पूंजी थी वो सेफ थी या फिर? नहीं, वो सब कुछ ले गया, हमारी सारी वो सेफ अलमारी वो भी खुली पड़ी थी, घर के जितने भी अच्छे अच्छे बर्तन थे, पता नहीं वो कैसे कहाँ जमा करता रहा, पहले से ही वो करता रहा। और जितने पैसे थे मेरी शादी के वो सारी चीजें ले गया, सामान, जेवर, पैसे। कुछ मेरे पापा ने अपने हाथों से मेरे मतलब टॉस वगैरह जो मतलब, यानी कि ये आप पहले ही अगर समझ जाती अपनी वालदा की बात, ना जेवर जाता, ना पैसे, ना घर में जो आपका सामान, आपकी इसकी माँ ने पता नहीं किस तरह वो बर्तन रखे होंगे कि इसकी शादी पे से लूंगी। फिर उसके बाद आपको वो लड़का मिला नहीं मिला, और आपकी वालदा किधर है? मेरी वालदा ने जब ये सुना वही बेहोश होकर गिर गई। ना रोए प्लीज, आप सब्र करें, सब्र करें प्लीज। जब गिर गई तो उसी दिन उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई, हार्ट अटैक आया था उन्हें? हाँ जी। फिर आपने कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की उस लड़के के खिलाफ? उसको जानती नहीं थी, अगर जानती थी उसने मुझे बहुत कष्ट उठाई कि मेरा कोई नहीं है। अगर मुझे पता होता ना कहाँ गया, लेकिन मुझे नहीं पता वो किधर गया। आप मेरी बहन रोए ना, आप अल्लाह पे यकीन रखें। ये देखिए, ये कोई किसी एक की स्टोरी नहीं है, ये आजकल घर घर में ऐसा ही हो रहा है। सोशल मीडिया के हवाले से देखा जाए, वहाँ पे लड़के लड़कियों ने यही हो रहा है। माँ बाप के साथ सजाएं माओ को मिलती। देखिए ये गलती आपकी थी, लेकिन ये सजा आपकी माँ ने मना किया। उससे जब पता चला कि मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हो गया हादसा, तो वो खुद ही नहीं बर्दाश्त कर सकी। तो अभी आप मुझे ये बताएं, आप अकेली हैं? मैं अकेली हूँ, मेरे वालिद साहब भी गुजर गई और मेरी माँ भी उस कमीने की वजह से गुजर गई। वो सब। और आपके बहन भाई हैं या नहीं? नहीं है, और ना कोई मुझे सपोर्ट करता है। मैं अब देखो ना तो मुझसे कोई शादी करेगा, मेरे रिश्तेदारों में सबको पता चल गया कि इसने ये किया, एक लड़के को घर में रखा है और वो इनको धोखा देता है। उसकी वजह से मेरी माँ की लेकिन आप लोगों ने तो इसलिए रखा ना कि चलो हमारे पास कोई मर्द नहीं है तो ये हम अब घर में रख लेते हैं, हमारा सहारा बनेगा, शादी हो जाएगी। इसमें कोई गलत सोच तो नहीं थी। अब अगर वो लड़का गलत है तो उसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। आपने तो शादी के लिए उसे कहा था ना, कोई गलत बात तो थी नहीं। आप दुखी ना हो। अगर आपको कोई, आप हमारे पास आई हैं, हमारे इधर ही रह रही हैं, मुझे ये बताएं कि अगर आपके लिए कोई रिश्ता आता है, कोई ओवरसीज भाई है, कोई भी आपके सर पे हाथ रखता है कि मेरी बहन है, मैं इसकी शादी करवा देता हूँ, या कोई रिश्ता ऐसा आता है जो कहता है कि भाई मैं इनसे शादी करता हूँ, जो उनके साथ होना था वो तो हो गुजरा, तो अगर आपको कोई भी अच्छा लड़का मिले तो आप बताएंगे कि आप किस तरह के लड़के से शादी करना चाहेंगी? जन्नत आप यहाँ बहुत अच्छी है, मैं आपके पास आई हूँ और इधर काफी दिनों से रह भी रही हूँ। आप मेरी तमाम जितनी भी मतलब रहाइश जो भी बंदोबस्त आप मुझे कर रही हैं, परचेज कर रही हैं, तो जो आप फैसला करेंगी आप मेरे लिए अच्छा ही करेंगी, तो जो आप करेंगी मैं वही करूँगी। मैं तो ये चाह रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द इनके लिए कोई रिश्ता आए
اچھا رشتہ ہو میں ان کی شادی کر دوں، کیونکہ ابھی ان کے والدین بھی نہیں ہیں سر پہ، اور میں بھی کتنی دیر رکھ سکتی ہوں. اس لیے آپ میں سے کوئی بھی بھائی، اگر آپ کو یہ لڑکی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی ان سے بات بھی کروائی جائے گی، اگر آپ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھائی ان کے سر پہ ہاتھ رکھے کہ میں اس کا بھائی بن کے اس کی شادی کرواتا ہوں، تو آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں. اور یہ بچی جو ہے یہ اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، لیکن جو قسمت میں ہونا ہوتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے. خیر اللہ میں سب کو ہدایت دے. ملیں گے اگلی ویڈیو میں.